السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم بارش کا پہلا قطرہ صفحہ نمبر 45 پر پڑھیں گے۔ آپ نے اس نظم کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نظم کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں، اور پھر آپ نے صفحہ نمبر 47 پر سوالات حل کرنے ہیں۔ کچھ الفاظ آئے ہوئے ہیں جن کے معنی لغت سے تلاش کر کے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ نیچے کچھ محاورات ہیں جن کا جملوں میں استعمال ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے، نظم بارش کا پہلا قطرہ کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ اس نظم کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں اور سبق آموز کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال ہمت اور خود اعتمادی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے میں پہل کرنے کے لیے ہمت درکار ہوتی ہے۔ بہت سے خوف اور اندیشے لاحق ہوتے ہیں، مثلاً کوئی نہیں کر رہا تو میں کروں گا، کتنا عجیب لگے گا، کتنی شرم آئے گی، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو بھی کیا فرق پڑے گا، وغیرہ۔ تو اسی طرح اس نظم میں بارش کے قطرے کی بہادری کی انفرادی سوچ نے سب کچھ بدل دیا، اور سب نے پھر اس قطرے کا ساتھ دیا۔ اسی طرح افراد بھی کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب اتحاد اور اتفاق سے وہ قوم بنتے ہیں تو ان کی جو طاقت ہے اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امید ہے یہ مرکزی خیال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے، اس نظم کے پہلے حصے میں قطروں کی آپس میں بات چیت اور خیالات لکھے گئے ہیں۔ ان خیالات کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ کالی گھٹائیں، اس کا آپ لکھیں گے کہ کالی گھٹائیں برسنے کے لیے کھڑی تھیں، مگر کسی قطرے کی مجال نہ تھی کہ وہ بادل کی حدود سے باہر آئے، کیونکہ ہر قطرہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ برسے۔ قطروں کے آپس میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں اور ان کے خیالات بھی مختلف تھے۔ تو ایسے میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اتنے چھوٹے قطرے ہیں، کسی کی پیاس کیا بجھائیں گے، کھیتوں کو کیا سیراب کریں گے، نیچے گرنے سے کسی گرم پتھر کی گرمی ہمیں بخارات میں دوبارہ سے تبدیل کر دے گی، کسی کے خالی ہاتھ ہوں تو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔